الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وقال اللہ تعالی فی مقام الآخر واذکر ربک فی نفسک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ ہم پچھلے 2-3 سیشن سے بات کر رہے ہیں ذکر کے فائدوں کی اور ذکر کی اہمیت کی، اور ذکر سے کیا حاصل ہوتا ہے، ذکر کرنے کے طریقے کیا ہیں، ذکر کتنا کرنا چاہیے، ذکر کے طریقے ہیں کیا کیا، جہری ذکر کیا ہے، خفی ذکر کیا ہے، مراقبے کی کیا اہمیت ہے، مراقبہ کس طرح کیا جاتا ہے، مراقبہ کب کرنا چاہیے، اس کے اوقات کیا ہیں۔ اسی طرح ہم انشاءاللہ ابھی مزید بات چیت کرتے رہیں گے۔ آج کی بات کوئی اتنی خاص لمبی بات نہیں ہے، لیکن آج جو ہے میں صرف اس چیز کی اہمیت کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مراقبے سے جو نعمت حاصل ہوتی ہے وہ نعمت ہے کیا، اور اس نعمت کو حاصل کرنے سے ہمیں کیا چیز مل سکتی ہے۔ اگر وہ مجھے یقین بھی ہے کہ ساتھیوں کو باتیں یاد نہیں ہوں گی جو پہلے بات کی ہے، تو تھوڑا سا ذرا اس کا خلاصہ اور دہرائی کر لیتے ہیں۔ ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم مجھے اپنے دل میں یاد کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مجھے اپنے میرے نام کے ساتھ یاد کرو۔ اور یہ تمام احکام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی جانور کو نہیں دیے، یہ تمام احکام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنات کو نہیں دیے، یہ تمام احکام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں میں کفار کو نہیں دیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ احکام مشرکین کو نہیں دیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ احکام ان لوگوں کو دیے جو کہ ایمان لاتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو کر کے خطاب کیا، اور پھر آگے یہ حکم دیے کہ مجھے یاد کیا کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا۔ اور صرف یہ بھی نہیں کہ یاد کیا کرو بلکہ کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ ہم نے بات کی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوالٹی آف ذکر کو نہیں دیکھتے کہ کتنا اعلیٰ معیار کا ذکر ہے، اللہ کے اندر جو ہے وہ ہجے کتنے اچھے نکلے ہیں، تلفظ کتنا صحیح تھا، ہاں صحیح ادا ہوا، اللہ کا شد صحیح ادا ہوا۔ کوالٹی کو نہیں دیکھا جاتا۔ کس چیز کو دیکھا جاتا ہے؟ کوانٹٹی کو دیکھا جاتا ہے۔ نیک اعمال میں کوالٹی کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ نیک اعمال کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ خلق الموت والحیات لنبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہیں زندگی دی، موت دی اس لیے کہ یہ دیکھا جا سکے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، احسن عملا۔ ذکر کی باری آئی تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ذکر کثیر کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کس قدر اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ جو ذکر کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے فلاح ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ، کیا چیز پالو تم لوگ؟ تفلحون، لَعَلَّكُمْ تفلحون، تاکہ تم لوگ فلاح پالو۔ تو ذکر کثیر، ذکر کثیر۔ پھر ذکر کثیر میں ہم لوگوں نے یہ جاننا چاہا کہ ذکر کثیر ہے کیا، کس چیز کو ذکر کثیر کہا جائے گا۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ کثیر اسے کہتے ہیں جو کہ کوئی بندہ 50% سے زیادہ کرے وہ کثیر ہے۔ جو چیز 50% سے کم کی جائے وہ کثیر نہیں ہے، وہ قلیل ہے۔ اب 50% سے زیادہ کسی چیز کو کرنا کثیر کہلاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ذکر کثیر کریں۔
تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ ذکر کثیر کس قسم کا ذکر کثیر ہے کہ ہم 50% سے زیادہ کریں. 50% کا مطلب یہ ہے کہ ہم 12 گھنٹے سے زیادہ جو ہے، اب 12 گھنٹے سے زیادہ مصلی پہ بیٹھنا، یا 12 گھنٹے سے زیادہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے رہنا، یا 12 گھنٹے سے زیادہ جو ہے وہ تسبیحات ہی پڑھتے رہنا. یہ تو مشکل کام ہے. اگر یہ مشکل کام ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کس قسم کے ذکر کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ تو پھر احساس ہوا کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور ذکر کا طریقہ بھی سکھایا ہے، اور وہ ہے ذکر قلبی. اچھا، پھر ذکر قلبی میں یہ حالت، یہ کیفیت کیسے طاری ہو کہ دل ہر وقت ذکر کر رہا ہوں؟ اس کے لیے ہم نے کہا کہ جی ایک مشق ہوتی ہے جو مشق پہلے کرنی پڑتی ہے، اور وہ مشق ہے مراقبہ. اب ایک بندہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ جی میرے مسلز ہر وقت اس قدر فائن ٹیون ہوں کہ میں جب کچھ دل چاہوں میں اس کوئی بھی ویٹ اٹھا سکوں، مجھے سوچنا ہی نہ پڑے، میرے اندر جو ہے وہ اتنی پاور، اتنی اسٹرینتھ ہو کہ میں جب جس طرح چاہوں وہ کر لوں. بلکہ آپ نے باڈی بلڈرز کو دیکھا، وہ کھڑے ہی ہوں ہوتے ہیں ایسے، سینہ تھوڑا سا باہر نکلا ہوتا ہے، اور وہ ہر تھوڑی دیر بعد جو ہے نا اپنے بائسپس دبا رہے ہوتے ہیں، خود ہی ایسے ایسے کر کے چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنی اسٹرینتھ آ گئی ہے. وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کا مسل اب بلڈ ہو چکا ہوتا ہے، ان کی اسٹرینتھ آئی بھی ہوتی ہے. ایک زمانے میں مجھے بھی باڈی بلڈنگ کا بہت شوق تھا. میں کچھ بھی مس ہو جاتا تھا، جم مس نہیں ہوتا تھا. اور جم کے دنوں میں جو ہے بس وہ یہی ہوتا تھا کہ دو چیز ہوتی تھیں. جب جیسے ہی کھانا کھایا فوراً اپنے ذرا لیفٹ رائٹ پیٹ پہ ہاتھ لگا کے دیکھا کہ چربی تو نہیں زیادہ چڑھ گئی. اور جب جم ختم کیا تو پھر ذرا یہ ذرا بائسپ فیل کرنے میں جو مزہ آتا تھا نا، اس کا وہ کوئی چیز ہی الگ ہوتی تھی کہ جب محسوس ہوتا تھا کہ بھائی کچھ پتھر سی چیز ہاتھ میں لگی ہوئی ہے. تو یہ ایک فطری سی چیز ہے کہ جو چیز انسان زیادہ کرتا ہے وہ ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ وہ اس کا پوائنٹ ہی ہو جاتا ہے. لیکن اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے پہلے محنت کرنی پڑتی ہے. مسلسل 2 گھنٹے روز کی جمنگ کرنی پڑتی تھی، اور 5 منٹ کی جم سے کچھ نہیں بنتا تھا. جم کی ممبرشپ لے لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. ہفتے میں 2 دن جم جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. ایسا ہی ہے نا کہ جس نے جم کبھی کیا ہو، کوئی شکل نظر نہیں آ رہی کوئی جم کرنے والی مجھے یہاں پہ، لیکن شاید عرفات صاحب نے کیا ہو. لیکن جنہوں نے جم کیا ہو ان کو یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ میں ہوتی ہے کہ اس میں آپ ناغہ نہیں کر سکتے. پھر جب آپ نے جوائن کر لیا ہے تو آپ کی فکس روٹین ہے. اچھا، پھر ایک تو وہ عمل ہے جو آپ نے جم کے اندر کرنا ہے، اور پھر وہ ایک عمل ہے جو آپ نے جم سے باہر کرنا ہوتا ہے. مطلب باڈی کو ریسٹ، ڈائٹ بہت میجر رول پلے کرتی ہے. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر آپ الگم بلگم کھاتے رہیں. آپ کو بہت سالڈ کھانا ہوتا ہے، پروٹینز لینی ہوتی ہیں، انڈے کھانے ہوتے ہیں، بنانز کھانے ہوتے ہیں، نٹس لینے ہوتے ہیں. تو ہائی فائبر ڈائٹ ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں آپ کے مسل ڈیولپمنٹ میں. پھر فوکس ایریاز ہوتے ہیں سارے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سٹیج پہ پہنچنے کے لیے کہ آپ کی باڈی خود یہ بات کہہ رہی ہو کہ یہ بندہ جو ہے ایک باڈی بلڈر ہے، دیکھنے والے کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ یہ بندہ باڈی بلڈر ہے، اس سٹیج کے لیے بہت پیچھے ایک محنت ہوتی ہے اور مشق کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو دل کا ذکر جاری ہو جانا، دل میں ایک مسلسل اس کیفیت کا ہونا کہ دل اللہ 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 کر رہا ہے، ہر وقت اللہ کا استحضار ہے. کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک موقع ایسا نہیں ہے کہ دل جو ہے وہ ذکر سے خالی ہے. اس کے لیے مشق کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اور وہ مشق اور محنت کیا ہے؟ وہ ہے مراقبے کی محنت. اب مراقبہ جو ہے وہ ہمارے سلسلے کے اندر اس کے مختلف اسباق ہیں. پہلے 7 سبق جو ہیں وہ ذکر کے ہیں. اس میں بندہ ذکر خفی ہے لیکن ذکر ہوتا ہے، اللہ اللہ کا ذکر کرایا جاتا ہے. 7 لطائف ہیں جن کے اوپر ذکر کرایا جاتا ہے. اور ان لطائف پہ بالکل جیسے میں جم کی اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ ریلیٹ کرنا آسان ہو جاتی ہے. لوگوں نے دنیا میں دیکھا ہوا ہے. خالی میں لطائف اور مراقبے کی بات کرتا ہوں تو لگے گا پتہ نہیں کن انہونی چیزوں کی بات کر رہا ہوں. جس طرح
باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں. آپ یقین مانیں کہ صرف آپ کی آرم کے 4-5 ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں جس کے اوپر جو باڈی بلڈنگ میں سیریس ہوتے ہیں وہ الگ پڑتے ہیں. آپ کے 4 آرمس کے الگ ہوتے ہیں, بائسیپس کا الگ ہوتا ہے, ٹرائسیپس کا الگ ہوتا ہے, شولڈر کا الگ ہوتا ہے. عجیب جو ہے وہ اس کی ہر چیز کی الگ الگ ایکسرسائزز ہیں, ہر چیز کے الگ طریقے ہیں. بائسیپس کو کرو کرنے کے, بائسیپس کو پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے, اب تو مجھے یاد بھی نہیں ہے, اتنے عرصے سے میں نے نہیں کیا ہوا, کہ ہر چیز کی جو ہے وہ الگ روٹین ہے, الگ ایکسرسائز ہے. تو اسی طرح روح کو نرش کرنے کے لیے, اپنے دل کو جاری کرنے کے لیے, ذکر کو جاری کرنے کے لیے مختلف لطائف ہیں. ان لطائف کے اوپر ذکر کیا جاتا ہے, ان لطائف پہ ذکر کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. لیکن یہ نہ تو 5 منٹ کی بات ہے, نہ یہ 10 منٹ کی بات ہے, نہ یہ 15 منٹ کی بات ہے, نہ یہ 1 دن کی بات ہے, نہ یہ 2 دن کی بات ہے, یہ ہفتے میں چند دن کر لیے. یہ تو روز کرنا ہوتا ہے, اور گھنٹوں کی گیم ہے یہ, گھنٹوں کی. کم از کم گھنٹہ تو لازماً ہے اگر رزلٹس کو واقعی دیکھنا ہے, اگر رزلٹس کو واقعی محسوس کرنا ہے, فائدہ دیکھنا ہے کہ ذکر کا اثر دل میں محسوس ہو, تو کم از کم گھنٹہ تو لازمی ہے. پھر ہم نے بات کی کہ اینٹی بائیوٹک کی طرح ہے یہ. ہم کہیں کہ جی میں استغفار بھی کرتا ہوں, درود شریف بھی پڑھتا ہوں, قرآن پاک بھی کرتا ہوں, لوگوں کا خیال بھی کرتا ہوں, وہ ساری باتیں جو شیخ صاحب آپ کہتے ہیں وہ تو میں ساری کرتا ہوں, الحمدللہ نمازیں بھی میری پوری ہیں. اچھا, نمازیں پوری ہونا وہ تو ایسا ہے کہ سانس لینے کے مترادف ہے. جو سانس نہیں لے گا وہ تو پھر چاہے جم میں جب تک نہیں اس کی کیا جائے گی. سانس لینا تو ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے. اس طرح نماز پڑھنا تو ضروری ہے ایمان میں رہنے کے لیے. تو نماز کی تو ایکسیپشن ہے ہی نہیں, نہ ہی مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھی نماز لازماً پڑھنی ہے. اگر کوئی نماز بھی ابھی پوری نہیں پڑھ رہا, 5 وقت کی نمازیں بھی نہیں ہیں, تو پھر تو اس کو نظر آنا چاہیے کہ ریڈ الارم بیلز بج رہی ہوں, خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہوں کہ بھائی تباہی آنے والی ہے. ٹھیک ہے نا, اتنا برا سٹیج ہے نماز کی. یہ تو نماز کے اوپر کی سٹیج ہے کہ اب جیسے جس بندے کو سانس نہیں آ رہا ہوگا, اس کو آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ یار تم جم ضرور جایا کرو, اس کو کہیں گے یار تم ہسپتال ضرور جاؤ, کہیں اپنے سانس کی بیماری کو چیک کرا لو. سانس تمہارا رک گیا نا, پھر کچھ نہیں بچے گا. وہ تو ایک نارمل بندہ ہو جو سانس بھی لیتا ہو, اب اس کو بڑھانے کے لیے کہ اس کو کہ بھئی اب تم اپنی باڈی میں تھوڑی سی جان پیدا کرو, ہم کہیں گے کہ تم جم جاؤ اور ایکسرسائزز کرو. تو اسی طرح جو ایمان میں داخل ہو, ایمان میں پختہ ہو, آپ اس کو کہ تمہارا ایمان مزید پکا ہو جائے, ایمان رنگ لے کر آنا شروع ہو جائے, ہم کہتے ہیں کہ ذکر بھی کرو, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ ذکر بھی کرو. اچھا, مزیدار بات یہ ہے کہ ذکر کا شاید سانس ضروری ہو بندے کو زندہ رہنے کے لیے کہ وہ جم جائے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذکر ضروری ہے نماز کی حفاظت کرنے کے لیے بھی. ذکر ضروری ہے نماز کی حفاظت کرنے کے لیے بھی. میں نے ایک دفعہ حضرت سے سوال کیا کہ حضرت جی اگر کوئی بندہ ہے وہ ابھی نمازیں بھی نہیں پڑھ رہا, تو اس کو پہلے ہم کس چیز کا حکم دیں کہ وہ نمازیں پہلے پڑھنا شروع کرے, یا اس کو ہم کہیں کہ مراقبہ کرنا شروع کریں؟ حضرت نے کہا کہ اس کو ذکر پہ لگائیں. وہ ذکر پہ لگے گا تو اس کی برکت سے وہ نمازوں پہ بھی آ جائے گا. اور حضرت کا یہ کہنا بالکل قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اندر بغض و دشمنی پیدا کرے, اور وہ حملہ کرتا ہے تمہارے ذکر پہ اور تمہاری نمازوں پر. شیطان پہلے کس چیز پہ حملہ کرتا ہے؟ پہلے حملہ کرتا ہے ذکر پر, پھر حملہ کرتا ہے نماز پر. اور یہ بات میں نے سمجھائی تھی کہ ذکر جو ہے وہ ایک آؤٹر باؤنڈری ہوتی ہے, جس کے اندر اگلی باؤنڈری جو ہے وہ نماز ہوتی ہے, اور نماز کے بعد جو کاسل ہے وہ ایمان ہے. تو ذکر جو ہے وہ شیطان کو نماز تک نہیں پہنچنے دیتا, نماز سے بچا کے رکھتا ہے. تو ذکر جو ہے وہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ پھر ہم اپنی نمازوں کو پختہ کر سکیں, اپنی نمازوں کو ان میں وہ خشوع پیدا کر سکیں,
نمازوں میں حضوری کو پیدا کر سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ مراقبہ جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک کی طرح ہے کہ اینٹی بائیوٹک کھائیں گے تو وہ اصل ڈیزیز کو ٹریٹ کرے گی، ورنہ باقی چیزیں ہیں جو میں بات کرنا شروع کی تھی کہ استغفار، درود شریف، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وٹامنس کی طرح ہیں. جب اینٹی بائیوٹک کا کورس دیا جاتا ہے تو ساتھ وٹامن بھی دی جاتی ہے، لیکن اگر آپ کی اینٹی بائیوٹک نہ کھا رہے ہوں تو وٹامن اکیلے جو ہے وہ کوئی چیز اس کو کوئی حل نہیں کرتی. پھر میں نے بات ایک اور مثال دے کے سمجھایا تھا کہ جیسے ہر چیز کا ایک بیکنگ ٹائم ہوتا ہے، وہ اگر اس چیز تک بیک نہ کی جائے تو وہ کچا نکل آتا ہے، یا زیادہ بیک کر دیا جائے تو جل جاتا ہے. اسی طرح مراقبے کا بھی ایک ٹائم ہے، جتنا اس کو ٹائم دیں گے اتنا وہ اچھا بنے گا. اگر ہم تھوڑا سا مراقبہ کر کے نکل آئیں گے تو وہ چیز کچی ہی رہے گی، اور کبھی کچی چیز اچھی نہیں ہوتی. پھر مراقبے میں نے ایک اور چیز جو بات کہی تھی کہ اس میں 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک آپ کا ریسیور ہونا ضروری ہے، ایک آپ کی ٹرانسمیشن ہونا ضروری ہے، اور ایک ٹرانسمیٹر ضروری ہے. ریسیور جو ہے وہ ہمارا خود مراقبے میں بیٹھنا ہے، ٹرانسمیٹر جو ہے وہ شیخ ہے، اور ٹرانسمیشن جو ہے وہ شیخ کی توجہات ہے. ضروری یہ ہے کہ ہمارا تعلق کسی شیخ کے ساتھ ہو، ہم جڑے ہوئے ہوں، رابطہ قائم ہو. اب ہمارا کام ہے کہ ہم بیٹھ کے اپنے اسٹیشن کو، ریڈیو کو آن کریں، اسٹیشن کو ٹیون کریں. شیخ کا کام ہوتا ہے کہ شیخ توجہات دیں، اور وہ جو توجہات جو ہوتی ہیں وہ ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے بندے کو پھر فائدہ پہنچتا ہے. ایک چیز جو میں نے پچھلی دفعہ آخر میں بالکل کہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو پہنچنے کا ایک چور دروازہ بھی ہے. اور وہ چور دروازہ میں نے کیا بتایا تھا کہ وقوف قلبی رکھیں، یعنی کہ ہر وقت جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی چیز ہم کر رہے ہیں، جس چیز میں بھی لگے ہوئے ہیں، اس میں کنسنٹریشن ہمارا جو ہے وہ، ہمارا فوکس جو ہے وہ دل کی طرف، ہماری کنسنٹریشن دل میں ہمارا یہ احساس ہو، یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور جو بندہ یہ کنسنٹریشن اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کو وہی خیر ملتی ہے جو بندے کو مراقبے میں ملتی ہے. اب یہ جو ہمارے اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جی میں تو آفس کا کام ایسا ہے، بہت لیٹ گھر آتا ہوں، پھر گھر میں بچوں کا کام ہوتا ہے، رات کو اتنی تھکن ہو جاتی ہے، میں کیسے 3 گھنٹے نکالوں، میں کیسے وہ کروں. عورتوں کو یہ بہت زیادہ کمپلین ہوتی ہے کہ جی گھر کے کام ایسے ہیں، بچے ہیں، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، ہم کس وقت جو ہے وہ مراقبے میں الگ سے ہو کے بیٹھ کے کریں. تو ان کو اگر یہ گھر کے کام کرتے ہوئے، اسکول آتے جاتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، دفتر میں کام کرتے ہوئے، اگر ہم اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں تو یہ چیز بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم مراقبہ کر رہے ہیں. اور یہ چیز کا ہونا کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے، اس چیز کا ہونا بہت آسان چیز ہے، اور یہ چیز ممکن ہو جاتی ہے. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند جو ہیں حضرت معصوم رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے یہ ایسا سلسلہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا وصل حاصل ہونا یقینی ہے. صرف جو ایک چیز اس میں رکاوٹ بنتی ہے وہ سالک کی اپنی سستی ہے. جب ہم سستی دکھاتے ہیں ہم اس وصل کو پانے سے پیچھے رہ جاتے ہیں. جس بندے نے محنت کی، جس بندے نے کوشش کی کہ وہ اللہ کی تک اپنے پہنچ جائے، اللہ کا استحضار پیدا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے چیز آسان کر دیتے ہیں. دیکھیں اگر ایسا ہونا ناممکن ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ذکر ہی نہ کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ رجال لا تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ میرے بندے وہ ہیں جن کو لا تلہیہم، کہ ان کو غافل نہیں کرتا نہ تجارت نہ خرید و فروخت. تجارت و خرید و فروخت
دو ایسے کام ہیں جس میں بندے کو کنسنٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی کے پاس کپڑا خریدنے گیا, خرید و فروخت کا کام کر رہا تھا. وہ کپڑا خریدنے گیا تو اس نے کہا کہ جی یہ کپڑا کون سا ہے؟ وہ اب آگے سے کہ اللہ اللہ اللہ. وہ بندہ کہے کہ اچھا اس میں اور بھی کوئی کلرز ہیں؟ وہ کہ اللہ اللہ اللہ. وہ کہ اچھا اس کی آخری قیمت کیا دو گے؟ وہ کہیں گے اللہ اللہ اللہ. تو جو خریدنے آیا وہ کہے گا چلا چلا چلا. ٹھیک ہے نا, یہ کیا بیوقوف انسان ہے, میں اسے کپڑا خریدنے آیا ہوں, یہ ہر بات پہ اللہ. تو اس طرح اب لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جن کو نہ تجارت نہ خرید و فروخت کچھ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. لا تلہیہم عن ذکر اللہ. تو یعنی کہ ان کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا ذکر ان کے کان میں جاری ہوتا ہے. لیکن جس بندے نے بھی اچھا کاروبار کرنا ہے اس کا دماغ بھی کاروبار کی طرف ہوگا, اس کی آنکھیں بھی کاروبار کی طرف ہوں گی, اس کے کان بھی کاروبار کی طرف ہوں گے, اس کی زبان بھی کاروبار کی طرف ہوگی, اس کے ہاتھ بھی کاروبار کی طرف ہوں گے, پاؤں بھی کاروبار کی طرف ہوں گے. تو یہ پھر کیا چیز ہوگی جو کہ اس بات کے اوپر پوری اترے گی؟ وہ کون سا اعضاء ہوگا جو کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوگا کہ اس کا کاروبار بھی ہو جائے اور یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشانی بتائی وہ بھی پوری ہو جائے؟ وہ دل ہے. آنکھ کا کام دیکھنا, زبان کا کام بولنا, کام کا کام سننا, دماغ کا کام ان سب کو پروسیس کرنا, ہاتھ کا کام پکڑنا پکڑانا, پاؤں کا کام چلنا چلانا, دل کا کام ذکر کرنا, دل کا کام ذکر کرنا. اب ایک بندہ ہے, آپ نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا, ہم کبھی روڈ پہ جا رہے ہوں, جاتے ہوئے ہمیں سائڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ نظر آ جائے اور اس میں ہمیں کوئی بہت ہی ہورفک قسم کا سین نظر آ جائے, وہ کتنی دیر تک وہ امیج ہمارے دل میں پرنٹ رہتا ہے. ہم گھر آ جاتے ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں, پھر بھی وہ ذہن میں وہی چیز چل رہی ہوتی ہے. رات کو سو رہے ہوتے ہیں, اسی چیز کا خیال آ رہا ہوتا ہے. اگلے دن اٹھیں گے وہی چیز ہمارے دل میں خیال آ رہی ہوگی. حالانکہ یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے ہم اپنی نارمل کام سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ وہ ایک امپیکٹ ایسا بیٹھ جاتا ہے ذہن میں کہ وہ چیز ذہن میں چلتی رہتی ہے. ایک بندہ ہے, اس کی نوکری ختم ہو جائے, اب دیکھنے والے سے, بات کرنے والے سے تو اس کو یہی لگے گا کہ جی بالکل نارمل چل رہا ہے, لیکن اس بندے کے ذہن میں وہ بات کر رہا ہوگا, اس کو خیال آ رہا ہوگا یار میرے پاس تو اب نوکری نہیں ہے. اس کو کھانا ہوگا, اس کو خیال آ رہا ہوگا یار نوکری ڈھونڈنی ہے. اس کے جو بھی وہ کام کر رہا ہوگا اس کے بیک آف دا مائنڈ یہی چل رہا ہوگا کہ روزگار ختم ہوا ہوا ہے, نوکری ڈھونڈنی ہے. کیونکہ ایک مسلسل فکر. تو یہ انسان کی ایک فطری کیپیبلٹی ہے کہ جس چیز کی اس کو فکر لگ جائے اس کا دھیان اس کے اوپر مسلط رہتا ہے. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ اگر ہمیں فکر کسی چیز کی لگ جائے اس کا مسلسل خیال رہنا, یہ ایک بہت فطری چیز ہے اور شاید ہم سب نے اپنی زندگیوں میں ایکسپیرینس بھی کی ہوئی ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس ذکر کا فکر پیدا کر دیں, اس ذکر کا ایک ٹھپا لگا لیں کہ ہم نے بھی جو ہے نا اسی طرح ذکر کرنا ہے. پھر شعر نے کہا ہے نا, روز کہتا ہے بھول جاؤں انہیں, روز یہ بات بھول جاتا ہوں. کہ ہمیں روز یہ ہو کہ ہم نے تو بس یہی کرنا ہے, یہی کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اب انسان کی کون سی تین حالتیں, کیا کیا تین حالتیں ہوتی ہیں؟ ایک انسان کھڑا ہوتا ہے قیاما, ایک انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے قعودا وعلی جنوبہم, یا پھر لیٹا ہوا ہوگا کسی ایک سائڈ پہ دوسری سائڈ پہ. ہاں اگر آپ جمناسٹ ہیں تو آپ کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں, وہ الگ الگ بات ہے کہ آپ نے کیا کیا پوزیشن اپنا لی, لیکن عام انسان کی یہ تین حالتیں ہی ہیں. ایسا ہی ہے نا, کرسی پہ آ جائیں بے شک. تو جب یہ تین حالتیں ہی ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تینوں حالتوں میں کون سا ایسا پارٹ ہے جو کہ ذکر کرے گا؟ وہ انسان کا دل ہی ہے, اور وہ کوئی اور ذکر نہیں ہے, صرف دل کا ذکر ہے جو یہ حاصل کر سکتا ہے اسٹیٹ.
اور اس اسٹیٹ کو جاری کرنے کے لیے وہ فکر پیدا کرنی ہے، اور وہ فکر پیدا کرنے کے لیے انیشل مشق ہے، اور وہ مشق مراقبہ ہے، وہ مشق مراقبہ ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں، یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا شروع کرنا، اور جو نہیں کر سکتے وہ ہر وقت اللہ کا استحضار رکھیں، ہر وقت جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہر کام کرتے ہوئے اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں۔ یہ کنسنٹریشن لے کے آنا بھی کہ ہر وقت کام میں وقوف قلبی رکھنا، ہر چیز میں اللہ کی طرف استحضار رکھنا، ہر چیز میں اللہ کی طرف دھیان رکھنا، یہ بھی انسان کو وہی فائدہ پہنچاتی ہے جو چند گھنٹے الگ مخلوط کر کے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ اب ظاہری بات ہے کہ ایک بندہ کہے کہ جی میں جم میں جا کے 2 گھنٹے کنسنٹریشن کے ساتھ جم کروں گا، یا ایک بندہ کہے کہ یار میں چلتے پھرتے جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا ویٹس کو موو کرتا رہوں گا اور باڈی کو ایکٹیو رکھوں گا، دونوں شاید فزیکلی فٹ تو ہوں، لیکن جو فٹنس کا اثر نظر آئے گا وہ جم والے پہ زیادہ نظر آئے گا، دوسرے کے اوپر نظر نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح جو الگ سے وقت نکال کے کرتے ہیں ان کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں وہ اس کے الگ ہوتے ہیں۔ وقوف قلبی والے روحانی قوت تو بہت ہوتی ہے، لیکن اثرات شاید اتنے نہیں ہوتے، فرق اتنا۔ اور یہ جو ہر وقت دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، اللہ کے ساتھ استحضار رکھنا، اسے کہتے ہیں کہ حت یاروال دل نہیں، حت کام وال دل یاروال، کہ ہاتھ کام جو ہے وہ کام میں مصروف اور دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہی مصروف۔ اور اس لیے ہمارے مشائخ کہا کرتے تھے کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو سانس جو ہے نا وہ غفلت میں گزر گیا، سمجھو کہ وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ کفر میں گزر گیا، کیونکہ ان کے لیے بالکل یہ ایسا ہی تھا جیسے بندے نے اللہ سے منہ پھیر لیا۔ کیونکہ جب انسان کو لطف مل جائے اس چیز کا، مزہ آ جائے کہ کتنا اس کا فائدہ کیا ہے، تو پھر وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ اب آج کی بات کہ جی اس سے فائدہ حاصل کیا ہوتا ہے، تو 2 چیزیں جو ہیں وہ کثرت ذکر سے انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس کو ملتی ہے وہ ہے قوت ارادی، the power of determination۔ اور دوسری چیز جو انسان کو ذکر سے حاصل ہوتی ہے وہ ہے پاور آف کنسنٹریشن، فوکس، ایک چیز پہ اپنا فوکس جو ہے وہ فکس کرنا۔ ڈٹرمنیشن اینڈ فوکس، یہ 2 ایسی اسٹرینتھس ہیں کہ جس کے اندر یہ چیزیں آ جائیں وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اور یہ 2 چیزیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا راز۔ جو لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں وہ بھی، اور جو لوگ آخرت کی کامیابی پاتے ہیں وہ بھی، وہ دونوں ان 2 چیزوں کو ضرور رکھتے ہیں، قوت ارادی اور فوکس، قوت ارادی اور فوکس۔ لوگوں نے ریسرچ کی جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر، انہوں نے سوچا کہ یہ ایتھلیٹس جو ہیں یہ کیوں اتنے زیادہ سکسیسفل ہوتے ہیں، تو ان کی ریسرچ نے دکھایا کہ جو ان کا فرنٹ لوب ہوتا ہے وہ اس کے اوپر جو ہے سب سے کم یوز کرتے ہیں۔ انہوں نے اتنا فوکس بلڈ کر لیا ہوتا ہے کہ ان کا یہ والا پارٹ جو ہے وہ اپنے آٹو پہ آپریٹ کرتا ہے۔ ان کی کنسنٹریشن اور فوکل اسٹرینتھ اتنی زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے اندر 2 چیزیں، ایبلٹی ٹو فوکس، یعنی کہ جس چیز کو انہوں نے شروع کیا ہے اس کو حد الامکان اسی چیز کے اوپر جمے رہنا، ایک یہ کیپیبلٹی، اور دوسرا ان کے اندر قوت ارادی، ڈٹرمنیشن، نیور سے نو ایٹیٹیوڈ، یہ چیز اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اور وہ کیوں ہوتی ہے کہ وہ اپنے فرنٹل لوب کو جو ہے نا وہ میکسیمم یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے یہ کہلاتا ہے لطیفہ نفس۔ تو جو ہم بات کرتے ہیں وہ کوئی سائنس سے انہونی بات نہیں ہوتی، سائنس والوں نے اس کو جو ہے پوائنٹ آف کنسنٹریشن اور پوائنٹ آف ڈٹرمنیشن کہہ دیا، ہم اس کو لطیفہ نفس کہتے ہیں۔
وہ کنسنٹریٹ کر کے اس چیز کے اوپر دنیا کو پاتے ہیں، ہم اس کو پوائنٹ پہ کنسنٹریٹ کر کے اپنی میں کو مٹاتے ہیں. تو کوئی انہونی چیز نہیں ہے، لیکن دو چیزیں ملتی ہیں وہ یہ دو چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کے اثرات اور فائدے کیا ہوتے ہیں؟ ان کے بہت فائدے ہوتے ہیں. ڈٹرمنیشن انسان کی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر جو ڈٹرمنڈ لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی فیل نہیں ہوتے. یہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ کبھی گرتے نہیں ہیں، یہ چیز نہیں ہوتی کہ کبھی وہ ہارتے نہیں ہیں، یہ چیز نہیں ہوتی کہ کبھی وہ ان کو پیچھے نہیں ہٹنا پڑتا. صرف یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ ہمت نہیں ہارتے، کبھی وہ گو اپ نہیں کر دیتے. وہ گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، وہ گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، وہ گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں. نیور سے نو، نیور سے نو. نو پین نو گین، نو پین نو گین. ہر چیز جو، ہر فیلئر جو ہے ان کے لیے ایک الگ، ایک نیکسٹ اسٹیپ، ایک بلڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے. اور آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ جس بندے کے اندر آپ کو ڈٹرمنیشن نظر آئی، جس بندے کے اندر آپ کو پرزرویرنس نظر آئی. پرزرویرنس سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پرزرویرنس ہوتا ہے کہ بس لگے رہنا، لگے رہنا، ایک چیز کو بار 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 کرتے رہنا. کرکٹ میں جو بالرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ all it takes to get a batsman out is one bad shot and we have 6 balls. مطلب بیٹسمین نے صرف ایک غلط شاٹ کھیلنی ہوتی ہے اور ہمارے پاس 6 موقع ہوتے ہیں اس سے غلط بال کرانے کا. تو جتنے بھی اچھے بالرز ہیں، اسپورٹس مین سے میں بہت انسپریشن لیتا ہوں. اسپورٹس مین جو ہے نا ان سے لینی چاہیے، کیونکہ وہ ایک بڑی مثال ہوتے ہیں اپنے کسی بھی ہیومن باڈی کو پیک پہ لے کے جانے کے لیے. اور ان سے کبھی دیکھیں نا تو وہ آپ کو ان کی باتوں میں ہمیشہ یہی بات نظر آئے گی، کیا کہ وہ بہت ہائی لیول آف ڈٹرمنیشن ہوتی ہے. ان کے اندر ایک قوت ارادی بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ کبھی ہمت نہیں ہار رہے ہوتے، وہ یہ کبھی گیو اپ نہیں کر رہے ہوتے. اس دن جمی اینڈرسن جو انگلینڈ کا ایک بالر ہے، اس کا انٹرویو مجھے اتفاق سے سننے کا مل گیا. تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جب اس کی 600 وکٹس ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو میں سے کس کو کرکٹ کا شوق ہے کہ نہیں، لیکن 600+ وکٹس از انہرڈ آف. مطلب وقار یونس، وسیم اکرم کی 300 350 کے قریب وکٹیں، 600 وکٹیں بہت زیادہ وکٹیں. اور اس کو یہی بات کرتا ہے کہ میں بس فرسٹریٹ نہیں ہوتا تھا. پہلے میں فرسٹریٹ ہونا شروع ہو گیا کہ جب لیکن دین آئی ریئلائز کہ میری فرسٹریشن جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو چیز مجھے فائدہ دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ if I keep concentrating and keep on delivering the same thing over and over and over and over again and wait for the batsman to make the mistake. جب میں غصہ ہو کے بال کراتا شروع کر دیتا تھا تو بال ادھر جا رہی، کبھی ادھر جا رہی، اور غصے سے میری جو ایبلٹی ٹو ڈیلیور گڈ ڈیلیوریز وہ ختم ہوتی جاتی تھی. لیکن جسٹ کیپنگ مائی کول اینڈ ڈوئنگ سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین، سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین گاٹ می دا ریزلٹس. تو جو قوت ارادی ہے نا، تو وہ انسان کو پھر آگے لے کے جاتی ہے. فرائڈ بہت بڑا سائیکالوجسٹ ہے، فادر آف سائیکالوجی اس کو کہا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سے جو سب سے بہتر نعمت ہے وہ اس کی پاور آف ڈٹرمنیشن ہے، قوت ارادی ہے. اور یہ اس لیے سب سے اہم نعمت ہے کیونکہ یہ انسان کو، انسان کے نیگیٹوز کو اس کے پازیٹیوز میں بدل دیتی ہے. یعنی کہ انسان کی ناکامی کو اس کے کامیابی میں بدل دیتی ہے. یعنی کہ انسان کی شکست کو اس کی فتح میں بدل دیتی ہے. اس کے جو ناموافق حالات ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ہوتا ہے نا کہ نیگیٹو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے یا نیگیٹو ویو چل رہی ہوتی ہے، وہ اس کو اس کی پازیٹیو ویو میں بدل دیتی ہے. انسان سے جو نفرتیں ہوتی ہیں، انسان انہی نیگیٹو انرجیز کو پازیٹیو انرجیز میں بدل کے محبتوں میں بدل دیتا ہے. انسان کے غموں کو خوشیوں میں بدل دیتی ہے. کس چیز؟ کیا چیز؟
اس کی قوت ارادی. جب انسان بالکل پس پڑا ہو, گرا ہو, سمجھے کہ اب کوئی جو ہے مجھے چیز مجھے ہمت دینے والی نہیں ہے, صرف یہ اس کو کہ میں نے بس کرنا ہے, میں نے بڑھنا ہے, یہ قوت ارادی جو ہے انسان کو. اور یہی قوت ارادی جو ہے انسان کو دین میں بھی چاہیے ہوتی ہے. دین میں کامیابی کے لیے کوئی باہر سے کوئی انہونی چیز نہیں آتی. جس شخص کے اندر دنیا میں کام کرنے کی قوت ارادی ہوتی ہے وہی شخص دین میں بھی قوت ارادی. جو شخص اپنے آپ کو اپنے لوئسٹ پوائنٹ پہ ہمت دلا کے آگے بڑھا سکتا ہے, وہ بندہ گناہ کے موقع پہ اپنے آپ کو گناہ سے روک سکتا ہے. اپنے آپ کو گناہ سے روکنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے قوت ارادی, کہ میں نے اب یہ گناہ نہیں کرنا, میں اس گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا, میں نے اب جھوٹ نہیں بولنا, میں نے اب بد نظری نہیں کرنی, میں نے فیس بک کے اوپر جا کے نہیں کرنا, میں نے اس جگہ پہ سائٹ پہ نہیں جانا. یہ جو اپنے اندر قوت ارادی پینا, بری عادتوں کو چھوڑنا, اسموکنگ کو چھوڑنا, ڈرنکنگ کو چھوڑنا, ان سب چیزوں کے لیے قوت ارادی چاہیے ہوتی ہے, ہمت چاہیے ہوتی ہے. اور یہ قوت ارادی اور ہمت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ اس کو پانے کے لیے یہ مراقبہ ہے. کیونکہ سب سے پہلے تو قوت ارادی ہوگی تو بندہ بیٹھنا شروع کرتا ہے, اور یہ ایک مسلسل ایک ایکسرسائز ہے, ایک کنسنٹریشن ہے کہ 2 گھنٹے روز گھنٹہ بیٹھے رہنا. وہ جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں صرف گھنٹہ بیٹھ رہا ہوں, اس سے اس بیٹھنے میں ہمارے اندر اور بھی بہت سی چیزیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. یہ ہمارا یوں روز بیٹھے رہنا, فوکس کرتے رہنا, ذکر کی حالت میں موجود رہنا, یہ ہمارے اندر ایک سینس آف ڈٹرمنیشن پیدا کر رہی ہوتی ہے, ہمارے قوت ارادی کو مضبوط کر رہی ہوتی ہے. اور یہ جو ہماری قوت ارادی جب مضبوط ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو اپنی زندگی میں دنیا اور دین دونوں میں اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں. پھر ہمارے اندر کانفیڈنس پیدا ہونا شروع ہوتا ہے, اپنے آپ پہ یقین پیدا ہونا شروع ہوتا ہے کہ میرے میں ہمت ہے, اگر میں یوں بیٹھ سکتا ہوں تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں اپنے آپ کو روک سکتا ہوں. دیکھیں اس میں 2 اسپیکٹس ہیں, ایک تو سائیکولوجیکل اسپیکٹ ہے اور ایک روحانی اسپیکٹ ہے. سائیکولوجیکل اسپیکٹ تو یہ ہے کہ جب ہم اس طرح اپنے آپ کو بیٹھاتے ہیں, اپنے خواہشات کے خلاف کام کراتے ہیں, تو ہمارے اندر ایک پاور آف ڈٹرمنیشن پیدا ہوتی ہے. دوسرا, کیونکہ ہم ذکر کی حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کا نور ہمارے دل میں جمع ہو رہا ہوتا ہے. وہ نور جو ہے وہ ہمارے اس ہمت کو مضبوطی دیتا ہے, اسٹرینتھ دیتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ذکر سے ہم گناہوں سے بچتے ہیں, وہ اس لیے بچ جاتے ہیں کیونکہ پھر جو نور جو ہے وہ ہمیں ایک قوت دے رہا ہوتا ہے کہ ہم روک سکیں. یہ نہیں ہوتا کہ اس سے پھر ہم گناہ بالکل چھوڑ ہی دیں گے, لیکن گناہ سے بچنے کے لیے جو ہمت چاہیے ہوتی ہے وہ ضرور حاصل ہو جاتی ہے. وہ جو پہلا خیال آتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا, وہ ضرور آ جاتا ہے. ہاں اگر ہم پھر بھی گناہ کر بیٹھیں تو وہ ایک ہم نے پنکچر کر دیا, وہ سارا نور لیک ہو جاتا ہے. لیکن ایک انیشیل سیٹ آف پاور آتی ہے کہ نہیں کرنا, اور پھر جب مسلسل کرتے رہتے ہیں تو پھر یہ قوت ارادی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اسی سے پھر صبر اور برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. صبر کرنے کے, صبر پہ ہم نے بڑی لمبی بات کی تھی. صبر میں ایک صبر کا لیول یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی خواہشات پہ جو اس کو گناہ کی طرف اکساتی ہیں ان سے کے اوپر صبر کرے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. یہ بھی صبر ہے کہ گناہ کی خواہش کو چھوڑ کے, اس کی لذت کو چھوڑ کے اس پہ صبر کرنا, یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. برداشت کرنا, وہ جو ایک خواہش کا ایک پیدا عنصر ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, اس کو برداشت کرنا, اس پریشر کو برداشت کرنا, ایک سوشل پریشر کو برداشت کرنا کہ جی وہاں پہ تو ہم نے جانا ہی جانا ہے, یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, ہر طرف سے پریشر آ رہا ہے لیکن آپ کہیں کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا. the ability to stand by yourself کہ نہیں, جو یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے,
میں چاہے مجھے اکیلے ہی اس پہ سٹینڈ لینا پڑے میں لوں گا، چاہے مجھے سب کے خلاف ہی کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے. یہ برداشت کرنا، پریشر کو برداشت کرنا، یہ سب جو اس کا روٹ پوائنٹ ہے، جو اس کا سٹارٹنگ، جو مشق ہے، جو ایکسرسائز ہے، جس کے سارے یہ خوشبو نظر آتے ہیں، وہ اس مراقبے میں. بیکاز یہ مراقبے میں جو بندہ بیٹھتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک مشکل کام ہے، آپ کو بیٹھنا ہے، آپ کا جسم ایک اس سے گزر رہا ہوتا ہے، ایک سٹریس سے گزر رہا ہوتا ہے، آپ کو ایک پریشر پڑ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اندر ایک صبر کو پیدا کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ جو قوت ارادی، جو سینس آف ڈٹرمنیشن ہے، میں نے کہا نا کہ یہ دین اور دنیا دونوں میں کام آتا ہے. دنیاوی چیزوں میں تو میں نے مختلف اگزامپل دے دی، لیکن دینی کاموں میں یہ جو گناہوں سے رکنے کی وجہ سے یہ جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ڈٹرمنیشن ہی ہوتی ہے. انسان سب سے زیادہ کمزور کہاں پہ ہو جاتا ہے؟ جب اس کو یہ لگتا ہے کہ گناہ کا موقع ملا اور وہ اپنی خواہشات کے اندر گیون کر گیا. یہ جو دین والے دینی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے نظر آتا ہے، آپ کو اسی طرح نوکریاں بھی کرتے ہیں، اسی طرح کام بھی کرتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، لیکن جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ دین کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹتے. ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے اندر کوئی ایکسٹرا چارجز لگے ہوتے ہیں یا ایکسٹرا کوئی ان کو بیٹریز لگی ہوتی ہیں. فرق صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ ان کے اندر قوت ارادی زیادہ ہوتی ہے. تھک وہ بھی اتنا ہی جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر قوت ارادی اللہ نے بڑھا دی ہوتی ہے. ان کو جو ہے یہ اسٹرینتھ مل چکی ہوتی ہے کہ وہ اب اپنی جو ڈٹرمنیشن کے ذریعے جو ہے اپنے یہ کام کر سکیں. اور دوسری چیز جو حاصل ہوتی ہے وہ ہے فوکس، کنسنٹریشن. یہ کنسنٹریشن جو ہے نا، یہ کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ کیونکہ مراقبے میں جو پہلے 7 اسباق ہے خاص طور پہ، ان میں کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے لطیفے جس کے اوپر بھی جو بھی ہمارے جس پوائنٹ کے اوپر ہم ذکر کر رہے ہیں اس پہ یہ خیال کرنا ہے کہ میرا وہ پوائنٹ جو ہے، میرا قلب جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں اللہ 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 کہتے ہوئے. صرف یہ خیال کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے اور پھر اپنے خیالات کو صاف رکھنا ہوتا ہے. اپنی کنسنٹریشن کو صرف اپنے جس جو بھی سبق کے اوپر ہم کنسنٹریٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر رکھ کے فوکس رکھنا ہوتا ہے. یہ جو ذہن سے خیالات کو صاف رکھنا اور ایک پوائنٹ کے اوپر کنسنٹریشن پیدا کرنا، یہی میڈیٹیشن کا اصول ہے. جو لوگ میڈیٹیٹ کرتے ہیں وہ بھی اچھا، میڈیٹیشن اور مراقبے میں بہت سملیرٹیز ہیں، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ وہ جن پوائنٹس کے اوپر میڈیٹیشن کے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ ملتے ہیں. بیٹھنے کا طریقہ بھی بہت زیادہ ملتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ میڈیٹیشن میں جو ہے وہ صرف ورلڈ انرجیز کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور دنیا کی انرجیز ہیں، اور ہم مراقبے میں اللہ کے نور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ہوتا ہوا، مشائخ کے سلسلہ کے قلوب سے ہوتا ہوا میرے شیخ کے قلب پہ آ رہا ہے اور میرے شیخ سے میرے دل پہ آ رہا ہے. اس نیت کے ساتھ ہم مراقبے میں بیٹھتے ہیں اور اس نور کو جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا، اس کو اپنے قلب میں کنسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. فوکس دونوں کا انرجیز کے اوپر ہے. ہمارا فوکس کیونکہ روحانی نور کے اوپر ہے تو اس لیے اس سے ہماری روح جو ہے وہ دنیا سے باہر چلی جاتی ہے. باقیوں کا فوکس جو ہے وہ دنیا کی انرجیز کے اوپر ہے، پازیٹیوٹی کا ہے، تو ان کی روح جو ہے وہ پازیٹیوٹی تو پاتی ہے لیکن وہ دنیا کے اندر ہی رہتی ہے. لیکن یہ جو کنسنٹریشن ہے، فوکس ہے، یہ دونوں کو حاصل ہوتا ہے. اور یہ جو فوکل اسٹرینتھ ہے، یہ وہ چیز ہے جو کہ واقع ہی پھر اپنے ثمرات لے کے آتی ہے. اس کا سب سے زیادہ بڑا ثمر جو ہے وہ تو نماز میں نظر آتا ہے. یہ جو ہم سب گلا شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ نا نماز میں کنسنٹریشن نہیں ہو پا رہی، نماز میں فوکس نہیں رہتا، نماز میں خیالات ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ نماز میں کہ
دھیان ہی نہیں رہتا، دنیا کے خیالات آتے رہتے ہیں. اگر نماز میں فوکس پیدا کرنا ہے تو وہ نماز کے اندر نہیں فوکس پیدا ہوگا. اس کے لیے نماز تو بالکل وہی ہے جیسے آپ کمپٹیشن میں کھیل رہے ہوں. آپ اس وقت تو پریکٹس نہیں کریں گے کہ جی میں اب اپنی گیم کو آپ صحیح کر لوں. جو بھی گیم کو صحیح کرنا تھا وہ تو آپ اس کے کمپٹیشن کے باہر کرتے ہیں. اسی طرح نماز میں فوکس نماز میں نہیں حاصل ہوتا، وہ فوکس باہر حاصل کرنا ہوتا ہے، پھر نماز کے اندر فوکس حاصل ہوتا ہے. اور وہ فوکس کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وہ اس ایکسرسائز کے تھرو حاصل ہوتا ہے، جہاں پہ ہمیں اپنے خیالات کو ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنے کی عادت ہوتی ہے. پھر جب ہم اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اللہ کے سامنے حاضر ہوں. اور وہ اسٹیٹ جو ہے وہ انسان کو سکھاتی ہے. یہ جو مارشل آرٹس والے ہوتے ہیں، کبھی دیکھا ہے مارشل آرٹس والوں کو؟ مارشل آرٹس والوں کے اندر بہت پاور آف کنسنٹریشن ہوتی ہے. وہ جو اتنے بڑے بڑے بورڈز کو توڑ دیتے ہیں، اتنی بڑی بڑی جو زیادہ آگے جا چکے ہوتے ہیں مارشل میں، تو پورے کے پورے سلیبس کو، سیمنٹ کے سلیبس کو توڑ دیتے ہیں. پھر ایک اور پاور ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں پاور آف چی. کبھی سنا ہے اس کا نام؟ چی فورس ہوتی ہے جو کہ آپ وہ اسٹریٹ فائٹر، پتہ نہیں جو کوئی کھیلتا ہو اس کو پتہ ہوگا، اسٹریٹ فائٹر میں وہ کچنگ کرتا تھا. وہ کچنگ جو تھا یوں کیا وہ اڑ کے دور جا کے گرتا تھا. وہ واقعی ایک چی پاور ہوتی ہے. وہ چی پاور کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنی کنسنٹریشن سے کسی کو اتنے آپ اپنے ہاتھ کے ایکشن سے پوچھ کے وہ بندہ اڑ کے جو ہے وہ گرا. بروس لی کی ایک وہ آتی ہے، وہ بروس لی جو ہے وہ ٹیپ کرتا تھا اور اگلا جا کے دور گرتا تھا. مطلب وہ فکشنل نہیں تھی، وہ ان ریالٹی اس کے پاس وہ اسٹرینتھ تھی. کس چیز کی اسٹرینتھ تھی؟ فوکس کی اسٹرینتھ تھی. وہ اپنی انرجیز کو اتنا فوکس کر سکتا تھا ایک پرٹیکولر پوائنٹ کے اوپر کہ وہ آپ نے شاید دیکھا ہو کچھ لوگ جو ہیں وہ دیکھ کے میٹل کو بینڈ کر دیتے ہیں، اسپونز کو بینڈ کر دیتے ہیں. دیکھا ہے نا ایسا؟ اسپونز کو بینڈ کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بالز پڑی ہوں گی، بال کو موو کرنا شروع کر دیتے ہیں صرف اپنی اس سے. وہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ ان کا فوکس اتنا زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے، دے ہیو گینڈ سو مچ کنٹرول آن دیئر فوکس کہ وہ اپنی فوکس سے جو انرجیز ایگزرٹ کرتے ہیں اس سے وہ جو ہے چیز موو ہونا شروع ہو جاتی ہے. کوئی جادو نہیں ہوتا، بس دی ایبلٹی ٹو فوکس اینڈ کانسنٹریٹ. اور یہ جو اللہ والوں کے پاس طاقت ہوتی ہے توجہ کی، وہ بالکل یہی ہوتی ہے. اللہ والے جو توجہ دیتے ہیں وہ بالکل یہی ہوتی ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ آ کے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے، کوئی زیادہ دیر بھی نہیں بیٹھتا، لیکن جب وہاں سے اٹھ کے جاتا ہے تو دل کی کیفیت بدلی ہوتی ہے. کیوں بدلی ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کو توجہ ملی ہوتی ہے. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ہر چیز کرنا آسان ہے، آپ مجھے صرف اس چیز کی اجازت دے دیں کہ میں زنا کر سکوں. مجھے زنا سے بہت محبت ہے، مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہاری بہن یا تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے نہیں. پھر انہوں نے ان کے دل پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں جو ہے تمہارے دل سے اس کی محبت کو نکال دے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے نکلا تو میرے دل میں جتنی نفرت اس عمل کے لیے تھی اتنی نفرت آج تک کسی چیز کے لیے نہیں تھی. حالانکہ اس سے پہلے ان کو اتنی محبت تھی کہ وہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے انہوں نے باقاعدہ اجازت مانگی. اب آپ سوچیں کہ کس قدر ان کی اس کی نیڈ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے انہوں نے اس کی اجازت مانگی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ان کے دل پہ ہاتھ رکھ کے ان کو بات سمجھایا، تو یہ نشانی ہے سلبی توجہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کی ساری نیگیٹیوٹی جو تھی ان سے سلب کر لی. تو ایسا ہوتا ہے، سلبی توجہ بھی ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ میں اس دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ واٹر، پانی جو ہے، پانی کی اگر پانی کو کنسنٹریٹ کر کے ایک اسٹریم بنائی جائے
تو وہ پانی کی ایک اسٹریم جو ہے اتنی زیادہ پاورفل ہوتی ہے کہ اگر اس کے نیچے سے میٹل گزرے تو وہ میٹل کو کاٹ دیتی ہے. پانی کی ایک دھار اگر کنسنٹریشن کے ساتھ ایک پرٹیکولر فوکس کے ساتھ اس کو ایک پرٹیکولر پریشر کے ساتھ اس کو فائر کیا جائے تو وہ پورے کے پورے میٹل کو کاٹ سکتی ہے. اسے کہتے ہیں واٹر کٹنگ. تو اگر پانی مالیکیول لیول کے اوپر آ کے ایک خاص کنسنٹریشن اور فوکس کے ساتھ چیزوں کو کاٹ سکتا ہے تو جس چیز میں فوکس اور کنسنٹریشن آ جائے اس کے اندر بہت ڈفرینٹ ایبلٹیز آ جاتی ہیں. اور یہ قوت فوکس کا جو ہے ہمارے اندر موجود ہے, صرف ہم نے اس کو نکالنا ہوتا ہے. بات کو چلیں یہ حضرت امام ابو حنیفہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے اصل میں بہت سی مثالیں دی ہوئی ہیں اس کتاب میں. جن لوگوں نے توجہ کو پایا انہوں نے پھر اس توجہ سے کیا کیا ثمرات لیے. سائنسدانوں کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ سائنسدانوں نے جب فوکس کرنا شروع کیا, جب وہ ایک چیز کے اوپر ایکسٹرا توجہ کرتے ہیں, فوکس رکھتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر چیزوں کو کھول دیتے ہیں اور پھر ان کو چیزوں کو کھلنے کی وجہ سے ان کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اسی طرح جو ائمہ تھے انہوں نے فقہی مسائل کے اوپر اتنی توجہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فقہی مسائل کو کھول دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک خاتون ان سے مسئلہ پوچھنے آئیں تو اپنے طلباء کو پڑھا رہے تھے. تو انہوں نے جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں سامنے جا کے سوال پوچھوں, تو انہوں نے ایک سیب جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا. تو امام صاحب نے اس سیب کو کاٹ کے واپس بھجوا دیا. تو لوگ جو ہیں وہ ان کے سامنے جو شاگرد بیٹھے ہوتے تھے وہ میرے آپ جیسے شاگرد ہوتے نہیں, وہ بھی بہت بڑے بڑے فقہا تھے, ان کی کاؤنسل تھی پوری جو کہ سارا, وہ بہت پریشان کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے, امام صاحب نے یہ کیا سوال تھا, یہ کیا جواب ہے, ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. انہوں نے بہت سوچا, کچھ سمجھ نہیں آیا. تو انہوں نے پوچھا امام صاحب اس کا کیا معاملہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ عورت اصل میں اپنے حیض کے بارے میں مجھ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی, اور وہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کون سا رنگ جب سامنے آئے تو میں اب حیض کا غسل لے سکتی ہوں. اس نے ایک سیب بھیجا جس کا ایک طرف سخت لال تھا اور دوسری طرف تھوڑا سا زرد تھا. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ ان میں سے کون سا رنگ آئے تو میں دے سکتی ہوں. تو میں نے اس کو کاٹ کے اس کو بھیج دیا کہ جب تک وہ بالکل سفید نہ ہو جائے, کیونکہ سیب کے اندر والا حصہ سفید ہوتا ہے, جب تک بالکل سفید نہ ہو جائے تب تک تم غسل نہیں لے سکتی. اب یہ بات تو خیر اس عورت کی بھی بڑی کنسنٹریشن ہوگی کہ اس کا جواب سمجھ میں آ گیا کہ اس نے, لیکن یہ کہ اس طرح. تو اسی طرح ایک بوڑھا آیا امام صاحب کے پاس, اس نے آ کے امام صاحب سے پوچھا کہ واو او واوین. تو امام صاحب نے کہا کہ واو واوین. تو اس نے جاتے جاتے امام صاحب کو کہا لا ولا. تو اب باقی جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہو رہی ہے, واو یا واوین, واوین لا ولا, یہ کیا مطلب, کس قسم کی, بڑا سوچتے رہے. پھر انہوں نے امام صاحب سے پوچھا کہ امام صاحب پلیز بتا دیں, ہمیں تو نہیں سمجھ میں آ رہی. تو انہوں نے کہا کہ بندہ مجھ سے پوچھنا آیا تھا کہ میں کون سا والا آتا ہے ہاتھ پڑا کروں, وہ والا جس میں ایک واو آتا ہے یا وہ والا جس میں دو واو آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیونکہ ہم احناف تو دو واو والا پڑھتے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات, دو واو آتے ہیں. تو انہوں نے کہا واوین, دو واو والا. تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ دو واو والا پڑھنا چاہیے. تو اس نے جاتے ہوئے مجھے پھر ایک دعا دے دی. اس نے کہا دعا کیا تھی, لا ولا, یہ کون سی دعا ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے دعا کی کہ بھئی تمہارا جو ہے نا تمہاری اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ختم ہو, اور نہ ہی جو ہے تمہارے اوپر کبھی کوئی مشکل آئے, کہ لا شرقیہ تھا ولا غربیہ تھا. تو یہ لا ولا اس نے یہ کہہ دیا, دو دعائیں دے دی, پوری شرقیہ تھا غربیہ تھا نہیں کہا, لا ولا کہہ دیا. تو عام بندے کا دماغ اس طرف جاتا بھی نہیں ہے, لیکن جس نے وہ لیول آف کنسنٹریشن پا لی ہو پھر اس کے لیے چیزیں مشکل نہیں. تو ذکر سے اصل میں بتانا جو چیز, ساری کہانی لمبی ہو گئی, بات کرنے کی مقصد یہی ہے کہ یہ جو ہمیں ڈے ٹو ڈے لائف میں جو ہمیں مسئلے آتے رہتے ہیں, اور ہم اپنی زندگیوں میں جھانک کے دیکھ لیں, ہمیں یہی پریشانی ہے کہ ہمیں کنسنٹریشن کی مسئلہ ہے, ہم فوکس نہیں رکھ سکتے, ہم پڑھائی کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں, ہم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں ہمارا ذہن ادھر ادھر وانڈر کر جاتا ہے, چاہے دنیاوی کام ہو
ہم اس پہ بھی فوکس نہیں ہے، نماز ہو اس میں فوکس نہیں ہے، پھر جو ہم چیزیں کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا کرتے ہیں، کچھ عرصہ کرتے ہیں، ہمت ہار دیتے ہیں، پڑھائی شروع کرتے ہیں بڑی جوش کے ساتھ، لیکن پھر پڑھائیاں چھوڑ دیتے ہیں، گر کے دوبارہ اٹھنے والی ہمت نہیں ہمارے اندر ہوتی، گناہ کو چھوڑنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں پیدا ہوتی. تو ان چیزوں کو پانے کے لیے جو جم ہے وہ مراقبہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اپنے اندر یہ جو باقی کے جو سارے بڑے بڑے مسائل ہیں جن کے اوپر ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ میں کس طرح ان سے حل نکالوں، اگر ان بڑے مسئلوں کا حل نکالنا ہے تو جو چھوٹی چیز ہے وہ شروع کرنی پڑے گی. اور یہ چھوٹی چیز چھوٹی نہیں ہے، 5-10 منٹ کی نہیں ہے، گھنٹہ سوا گھنٹہ. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو وقوف قلبی کم از کم. لیکن وقوف قلبی بھی ایک شارٹ کٹ ہے. جو مین چیز ہے، شارٹ کٹ ہمیشہ شارٹ کٹ ہی ہوتی ہے، جو مین چیز ہے وہ مراقبہ ہے. میں اس لیے اتنا ٹائم مراقبے کے اوپر لگا رہا ہوں کیونکہ بہت سے ساتھی سمجھتے ہیں کہ شاید بس ایک روٹین کام ہے، اس کو کر لیا تو کر لیا، لیکن جو اس کی اہمیت ہے اس کو ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں، کچھ سوالات تھے کہ جی مراقبے کا طریقہ ایک دفعہ اگر دوبارہ بتا دیا جائے تو مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم الگ سلگ ہو کے جب بیٹھیں اپنے کاموں سے ہٹ کٹ کے، تو اپنے جو پوزیشن آپ کو کمفرٹیبل ہے اس میں بیٹھ جائیں. اگر صوفے پہ بیٹھنا ہے صوفے پہ بیٹھ جائیں، زمین پہ بیٹھنا چاہتے ہیں زمین پہ بیٹھ جائیں، آلتی پالتی بیٹھ کے بیٹھنا چاہتے ہیں اس پہ بیٹھ جائیں. جو پوزیشن آپ کو کمفرٹیبل ہے اس میں بیٹھیں. اپنے سروں کو جھکا کے نظروں کو بند کر دیں. سروں کو جھکانا اور نظروں کو بند کرنا بھی اس لیے ہے تاکہ کنسنٹریشن پیدا ہو سکے. آنکھیں کھلی رہتی ہیں تو وہ ان پٹ لیتی رہتی ہیں اور وہ کنسنٹریشن ڈائیورٹ ہوتی رہتی ہے. کنسنٹریشن کو فوکس لے کے آنے کے لیے سر کو جھکایا جاتا ہے اور آنکھوں کو بند کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ یہ کوئی مسٹ نہیں ہے، نہ یہ بیٹھنا کوئی مسٹ ہے. یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم اسٹیشنری ہو جائیں اور کنسنٹریشن جو ہے ہماری جو ہم کام کرنے لگیں اس کی طرف آ جائے. پھر یہ گمان کرنا ہے. مراقبے کی جو پوری نیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت کا نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ آ رہا ہے، اور ان کے قلب اطہر سے ہوتا ہوا مشائخ سلسلہ نقشبند کے قلوب سے ہوتا ہوا میرے شیخ کے قلب پہ آ رہا ہے، اور میرے شیخ کے قلب سے میرے قلب پہ آ رہا ہے. یہ پوری نیت ہوتی ہے. لیکن ہر دفعہ یہ پوری نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ہر دفعہ یہ ایک دفعہ اگر بندے کی ذہن میں ہو کہ روٹ یہ ہے، روٹ یہ نہیں ہوتی کہ اللہ کی رحمت ڈائریکٹ میرے دل پہ آ رہی ہے. رحمت آنے کا جو روٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر، اس سے جو ہمارے سلسلے کے مشائخ ہیں، اس میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد پھر سو آن اینڈ سو فورتھ ہوتے ہوتا میرے شیخ کے دل پہ آ رہا ہے، اور میرے شیخ کے دل سے میرے دل کے اوپر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ روٹ ہوتی ہے جس سے یہ آپ کو یہ نور پہنچ رہا ہوتا ہے، فیض پہنچ رہا ہوتا ہے. آپ مختصر یہ نیت کر لیں کہ اللہ کی رحمت میرے دل پہ آ رہی ہے اور میرا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں اللہ 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 کہتے ہوئے. اب یہ خیال رکھنا ہے کہ میرا دل ذکر کر رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں. نہ یہ چیز زبان سے بولنی ہے، نہ یہ چیز سانس سے کرنی ہے، نہ یہ چیز کسی مسل موومنٹ سے کرنی ہے، اور نہ ہی یہ ڈھونڈنا ہے کہ میرا کون سا پوائنٹ جو ہے نا وہ ذکر کر رہا ہے، کبھی مجھے پلپٹیشن فیل ہو رہی ہے یا کچھ نہیں. صرف یہ خیال کرنا ہے کہ میرا دل ذکر کر رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں، اور بار بار اسی خیال کے اوپر فوکس رہنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی ہم یہ کرنے بیٹھتے ہیں دنیا جہان کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، دنیا جہان کے خیالات. تو اس میں ہم نے بالکل جیسے ایک ٹریفک وارڈن ہوتا ہے نا، ٹریفک پولیس مین ہوتا ہے جو چوک پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا ایک کام ہوتا ہے کہ اس نے ٹریفک کو بلاک نہیں ہونے دیتا. وہ یہاں سے ٹریفک آ رہی ہوتی ہے اس کو گزار دیتا ہے، رائٹ سے آ رہی ہوتی ہے اس کو، لیفٹ سے آ رہا ہوتا ہے اس کو، وہ ٹریفک کو تھرو اینڈ تھرو کرتا رہتا ہے. ہم نے بھی خیال اپنا مرکوز رکھنا ہے کہ اللہ کی رحمت میرے دل پہ آ رہی ہے اور
میں اس کو سن رہا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہے، باقی جتنے بھی خیال آ رہے ہوں ان کو گزارتے رہنا، کسی خیال پہ اسٹک نہیں ہو جانا۔ نیند آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سو جائیں، اسی طرح بیٹھے بیٹھے سو جائیں۔ بہت سے لوگ اس طرح گھبرانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ میں بیٹھتا ہوں تو فون تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، میں تو سو جاتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، سو جائیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ نہیں انتظار کرتے رہنا کہ جی مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی، یا میرے کوئی فیل نہیں ہو رہا، یا مجھے کوئی مزہ نہیں آ رہا۔ نہ تو اس میں ہم نے کوئی مزے لینے ہیں، نہ ہم نے اس میں سے کسی چیز کو فیل کرنا ہے، نہ ہم نے کسی چیز کی آواز کو سننا ہے، بس یہ خیال کرنا ہے کہ میرا دل ذکر کر رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ جگہ کون سا، پوائنٹ کون سا ہے؟ پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ آپ کا جو چیسٹ ہے، چیسٹ میں جو آپ کا لیفٹ نپل ہے اس سے تھوڑا سا نیچے، یعنی کہ 2 انگلیاں نیچے اور 2 انگلیاں لیفٹ سائڈ کے اوپر، ٹھیک ہے، لیفٹ بریسٹ کے تھوڑا سا نیچے اور 2 انگلیاں آپ کے لیفٹ کے اوپر جو پوائنٹ ہے یہ آپ کا لطیفہ قلب ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے، یہاں پہ آپ انشاءاللہ کنسنٹریٹ کریں گے تو اس سے وہ فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیں، جزاکم اللہ خیر۔ پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں ہم سب، اس نیت سے کہ جو بھی غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، ان سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے نیکی کی زندگی گزاریں گے۔ اس نیت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھ لیں۔ جو شخص جو ہے بیعت کی نیت کرنا چاہتا ہے وہ بے شک بیعت کی نیت کر لے۔ ان کلمات کو میرے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چلیں انشاءاللہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں دن میں بہت فائدہ دیتی ہیں۔ صبح شام استغفار، صبح شام درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت، ہر وقت اللہ کا استحضار رکھنا اور مراقبہ، 4-5 عمل ہیں جو کہ بندہ جتنا کرے گا اتنا انشاءاللہ اللہ کی محبت کو اپنی زندگی میں پائے گا۔